It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. ڈاکٹر صاحب آپ یو دی اسپورٹس منسٹر فار سندھ اور آپ کے علاقے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ شہر کراچی کو صوبہ سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نسیم. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ جو اسپورٹس کی فیسلٹیز نہیں ہیں یہ نہیں ہے, اس کے باوجود جب ہمارے کھلاڑی اچھا پرفارم کر کے آتے ہیں اس کا سہرا اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کریڈٹ تو ظاہر ہے کہ کھلاڑی کو ہے کہ وہ کھلاڑی اتنی محنت کرتا ہے اتنے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں, اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے یہاں وہ انفراسٹرکچر اور وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جس کے پر ہم اولمپک لیول کے پلیئرس کو تیار کر سکیں. تو یہ بہت ہی کریڈٹ کی بات ہے کہ اتنی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز کے باوجود نسیم حمید جیسے ایتھلیٹس اور پلیئرس اتنی قابل فخر کارکردگی دکھائیں. تو اگر جسٹ امیجن کہ اگر ان کو پراپر فیسلٹیز ملے تو یہ کہاں سے, اس لیے حکومت کا فرض بنتا ہے. اور اس سلسلے میں تو ابھی صرف 1.5-2 سال سے منسٹر ہوں اسپورٹس کا, لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے اور پورے سندھ کی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے 23 ڈسٹرکٹس ہیں, تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے اسپورٹس کمپلیکسز بن رہے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے آپ کے اس ٹی وی چینل کے توسط سے میں یہ بتاؤں, بہت خوشی ہے کہ ہمارے بہت سارے اسپورٹس کمپلیکس ایسے ہیں سندھ میں جو 80% کمپلیٹ ہو گئے اور کچھ تو ایسے ہیں جو 90% کمپلیٹ ہو گے. اور آپ ہی کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جس طرح نسیم کہتی ہے کہ واپس آنے کے بعد ان کو جیسے انسینٹیوز مل رہے ہیں, جس طرح ان کا استقبال ہو رہا ہے. آج کل تو دیکھیں جی یہ دنیا اٹس آل اباؤٹ یور اسٹوری, کس طرح آپ اپنی کہانی دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے. جیسے کہ ایتھلیٹکس زندہ ہو گئی ہے دوبارہ اس ملک کے اندر, اور اس کی ایک خاص مقام ایتھلیٹکس نے حاصل کر لیا, کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایتھلیٹکس جو ہے مدر آف آل اسپورٹس. اولمپک گیمز کے اگر آپ ہسٹری پر جائیں تو تاریخ دیکھیں تو اولمپک گیم جب یونان میں گریس میں اسٹارٹ ہوئے تو جو پہلی ریس ہوئی تھی وہ ایتھلیٹکس ہی تھی, جو پہلا ایونٹ ہوا تھا. تو اس لیے کہ ایتھلیٹکس کی بہت اہمیت ہے, آپ کا اسٹیمنا اور اسی سے ڈیولپڈ انٹو ویریس باقی سارے گیمز ہیں, فٹ بال, ہاکی اور کرکٹ اور جو بھی ہے ایکروبیٹکس اور جمناسٹک, سب آفٹر ایتھلیٹکس ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ مدر آف اسپورٹس کا جو گولڈ میڈل ہے وہ یہ لے کر آئی ہے نسیم حمید. تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے اس شہر کے لیے, ان کے ٹاؤن کے لیے, کورنگی ٹاؤن کے لیے. جسٹ امیجن کہ کس ٹاؤن سے نکل کر کہاں تک یہ پہنچی ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے بہت سارے ستارے ہیں ایسے, اور بہت سارے ستارے ابھی ہو سکتا ہے منظر عام پر نہیں آئے ہیں اور ابھی کہیں چھپے ہوئے ہیں. تو کنٹری میں اس کو نکالنے کے لیے, ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ٹیلنٹ اس وقت ہی سامنے آئے گا جب فیسلٹیز ہوں گی. بہت سارے ٹیلنٹ جو ضائع ہو جاتا ہے منظر عام پر ہی بھی نہیں آتا, اور نہ جانے کتنے کرکٹرز, ہاکی پلیئرز اور ایتھلیٹکس اور مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے پلیئر جو کہ پوٹینشلی ویری گڈ پلیئرز ہیں, لیکن جب ان کو صحیح انکریجمنٹ نہیں ملتا پھر ادھر ادھر ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. بہت بڑی مثال کرکٹ کی ہے, انڈر-19 ٹیم پاکستان کی 2 دفعہ ورلڈ چیمپئن بنی, 2006 میں, پھر 2000 ورلڈ چیمپئن, ورلڈ کپ جیتا. ان میں سے کوئی بھی پاکستان کے لیے نہیں کھیلا, وہ سب لڑکے ادھر ادھر ہو گئے کیونکہ ہم نے ان کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کیا. ابھی اس سال بھی ہم 2010 میں بھی ورلڈ کپ میں رنر اپ رہے ہیں, 2nd پوزیشن آئی, انڈر-19 کی بات کر رہا ہوں. اب بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان لڑکوں کے اوپر کانسنٹریٹ کرے, بیکاز دے آر نمبر 2 ان دا ورلڈ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ دیکھیں نسیم کی اس وکٹری نے کئی ایسے لوگوں کے منہ پہ بھی تالے لگا دیے جو بار بار کہتے ہیں جی سلیکشن پروسیس صحیح نہیں ہے, اس میں میرٹ نہیں ہوتا, صحیح لوگوں کو آگے نہیں لاتے. اس کے لیے جو ہے نا بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, سوری فار دا انٹرپشن. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ٹیلنٹڈ پلیئر رہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں ٹیلنٹ تو ایسی چیز ہے کہ میں بتاؤں کہ اس کو آپ چھپا نہیں سکتے, اس کو آپ دبا نہیں سکتے. مثال کے طور پر کہ پتھروں کے نیچے سے بھی پودا نکل کے اوپر آ جاتا ہے. تو اگر آپ جو ریئل ٹیلنٹ پلیئرس لائک آپ جاوید میاں داد یا ہاکی میں سہیل عباس یا جیسے ہمارے ساتھ نسیم حمید ہیں, ان کو آپ دبا نہیں سکتے, یہ کہیں نہ کہیں سے اوپر آ جائیں گے. تو لیکن یہ تو ہے سپر کلاس, لیکن جو درمیانی کلاس کے ٹیلنٹ ہیں جو کہ پوٹینشلی بہت کام کریں تو وہ گروم ہو سکتے ہیں, اس لیے میں وہ پوٹینشلی کا لفظ یوز کیا کہ پوٹینشلی جو گڈ پلیئر یا ورلڈ کلاس ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک وہ کلاس ہوتی ہے نا جو کہ کتنی بھی محنت کرے وہ اوپر نہیں آئیں گے. ایک درمیانے ہوتے ہیں جن میں چانس ہوتا ہے کہ ان پر محنت کرے اوپر ہے, اور ایک ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کرنا آپ نے, صرف فیسلٹیز دے اور یہ ورلڈ نمبر 1 بن کے دکھا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت کریڈٹ کی بات ہے, بہت پوٹینشیل ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا
کہ ایتھلیٹکس میں اور خاص طور سے 100 میٹرز کی ایک الگ ہی اہمیت ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جیسے کہ انڈیا نے 90 گولڈ میڈل لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک 100 میٹر کا گول جو ہے وہ 90 پر بھاری ہے. اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے 100 میٹر ریس کی، اور یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ریس ہے. اور جیسا کہ نسیم حمید نے کہا، یہ ایونٹ آخر میں اسی لیے کرایا جاتا ہے جب آپ رہے ہوں بالکل، تو وہ پھر ہائی لائٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو آل ان آل آئی تھنک یہ ٹریمنڈس اچیومنٹ ہے. اور باقی جن لوگوں نے گولز لیے ہیں ان کے لیے بھی ہم پروگرام کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں نے ان کو سب کو بلایا ہے، جتنے بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس ہیں جو سیف گیمز میں گئے تھے. وہ کل رات کو میری 2 دفعہ گورنر صاحب سے بات ہوئی، ڈاکٹر اشرت العباد صاحب سے. تو ہم ان کو تعریفی اسناد بھی دیں گے، کچھ اور بھی ان کے لیے کریں گے، اور جی بالکل فل ان کے لیے سیریمنی کریں گے. تو ہم ان کو اگنور نہیں کریں گے. اور بہت بڑی بات ہوتی ہے جا کر برونز کا میڈل بھی لانا. شاید میں اور آپ جائیں تو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ملے، ہم سب تالیاں بجا سکتے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ ابھی جب میں ان سے بات کر رہی تھی کہ کتنا سپورٹ تو آپ لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن منٹ ٹو منٹ آپ لوگوں کو اپڈیٹس مل رہی ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، بیک سے نہیں ہو گئے؟ کیونکہ میں ذاتی طور پر بنیادی طور پر بہت ہی زیادہ ہر اسپورٹ میں انٹرسٹڈ ہوں، چاہے کہ وہ ٹیبل ٹینس ہو یا کیرم بورڈ ہو یا کرکٹ ہو اور یا ایتھلیٹکس ہو. تو میں تو ظاہر بات ہے کہ انٹرسٹ تھا، اور جب انہوں نے کامیابی حاصل کی تو آلموسٹ اسی منٹ مجھے پتہ چل گیا تھا. تو بہت خوشی کی بات تھی. تو ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور جو اس میں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہوتے ہیں، چاہے وہ نسیم حمید ہو یا دوسرے بھی جتنے بھی ہمارے میڈلسٹ ہیں، تو ہم سب کو آنر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب کو انکریج کریں، ہمت افزائی کریں. بہت بڑی بات ہوتی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ گرین کوٹ پورے پاکستان میں اتنی کروڑوں کی آبادی ہے، چند لوگوں کو یہ گرین کوٹ نصیب ہوتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، بہت بڑا اعزاز ہے. اور ایک پوائنٹ میں ذرا سے کہوں گا، وہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی تھی، تو آپ نے ان سے کوشچن کیا سدرا کہ سپوزنگ کہ نیکسٹ ٹائم پرفارمنس نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا. تو وہ اس کا جواب یہی ہے جو نسیم نے کہا کہ دیکھیں ہر کھلاڑی چاہے وہ کسی بھی کھیل سے تعلق ہو، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. جہانگیر خان بھی اسکواش میں ایک دن ہارے، تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوتا ہے. لیکن جو ٹرو ایتھلیٹ اور ٹرو پرفارمر ہوتا ہے وہ پھر اپنی غلطیاں دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی، اور اس کو محنت کرتا ہے، امپروو کرتا ہے، اور پھر اگلی دفعہ جیتتا ہے. تو اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آئے گا جب یہ بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کریں گی. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی دن میں مس کر جائیں، لیکن پھر باؤنس بیک کریں گی، محنت کریں گی، اس سے اچھی پرفارمنس کریں گی. ہم لوگوں کے ہمارے کھلاڑی اتنے زیادہ اوورسیز نہیں جاتے، نہ اوورسیز کھلاڑی اتنے زیادہ یہاں آتے ہیں، تو ان کو اتنا کمپٹیشن نہیں ملتا. تو سیف گیم بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر انڈیا دیکھیں، سری لنکا دیکھیں، ایون کنٹریز لائک مالدیو اور بھوٹان اور بنگلہ دیش دیکھیں، تو ان کے پلیئرز باہر زیادہ جاتے ہیں، زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، زیادہ سیکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے سے بہتر سے کھیلتے ہیں تو آپ زیادہ امپروو کرتے ہیں ہمیشہ. تو ہم لوگ تو آپس میں کھیلتے رہتے ہیں. تو اس لیے ایکسٹرا کریڈٹ کی بات ہے کہ جس لڑکی کو اتنا انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ملا ہو، اس نے جا کر اتنی بڑی. اور ایک اور چیز میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا یہاں پر سدرا، وہ یہ کہ دیکھیں یہ ٹریک سوٹ میں بھاگ رہی تھی، اور باقی جو انڈیا کے سری لنکا کے پلیئر ہوتے ہیں وہ پتہ ہے ان کے تو ایرو ڈائنمکس اور کون کون سے ڈریسز ہوتے ہیں کہ ڈریس اور جسم کے درمیان ہوا نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کی اسپیڈ کم ہو جائے گی. جس ٹریک سوٹ میں یہ بھاگ رہی تھی وہ ایک طرح سے پیراسوٹ تھا جو ان کو روک رہا تھا، ان کی اسپیڈ کم کر رہا تھا. تو اس ڈریس کے اندر اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا یہ ایک ایکسٹرا کریڈٹ کی بات ہے. آئی ہوپ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ڈریس سے اس کا بڑا تعلق ہے. ایروڈائنامکس آر ویری امپورٹنٹ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں فرق پڑ جاتا ہے نا ایتھلیٹ، اور یہاں تو ہر سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے. ایبسولوٹلی سیکنڈ. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ سو مینی اسٹارز اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اور مجھے پتا ہے آپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بہت کام کیا ہے کہ جن لوگوں کو، جن ہیروز کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہتی ان کے اچیومنٹس، ان کے نام پہ آپ نے دیر سو مینی انسٹیٹیوٹ، کئی سڑکیں، کئی اسٹریٹس، تاکہ ہم ان کو آنر کرتے ہیں. ان کو آنر کرنا چاہیے. دیکھیں اسپورٹس مین جو ملک کے لیے اتنے بڑے کریڈٹ اور ٹرافیز اور ساری چیزیں لے کر آتے ہیں تو یہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اور جب دیکھیں اسپورٹس مین کی پلینگ لائف تو بڑی شارٹ ہوتی ہے، 2 سال 4 سال 5 سال یا 10 سال. اس کے بعد پھر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ایسے مواقع پیدا کرے کہ ان کو کوئی جابس ملیں، جیسے کہ بینکس میں یا پی آئی اے اور انٹرنیشنل ایئر لائنس میں، اس طرح تو ان کو جابس ملیں اور ان کی اسپورٹس کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں. مثال کے طور پر ان کو کوچنگ کی طرف یا مینیجریل جابس ہوں، جیسے کسی کانٹینجنٹ کا چیف بن گئے یا چیف ڈی مشن بن گئے، تو ان کو اسپورٹس میں انوالو رکھنا چاہیے. اور فنڈامنٹلی جو اسپورٹس مین ہوتا ہے نا، وہ اس کا دماغی اسپورٹس کی طرف وہ ایک الگ ہی ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے.